جب یونائٹڈ فرنٹ کی گورنمنٹ تھی ہمارے ملک میں اور کرناٹک کے دیوی گوڑا وزیر اعظم تھے، اس کے ایک بڑے متحرک اور مؤثر وزیر سی ایم ابراہیم صاحب بھی تھے۔ تھوڑی بہت مجھ سے ان کی شناسائی تھی۔ تو پارلیمنٹری کمیٹیاں بنتی ہیں الگ الگ وزارت کی، وہ کمیٹیاں کافی بحث مباحثہ ریسرچ کر کے وہ ایک تجویز یا تجاویز پیش کرتی ہیں وزارت کو، اس لیے کہ وزیر لوگ جو ہوتے ہیں اکثر، اب آگے میں جملہ پورا نہ کروں تو بہتر ہے۔ ایک صاحب وزیر بنے تھے اور ان کو اندرونی سلامتی کی وزارت دی گئی، انٹرنل سیکیورٹی، اور نازک وزارت ہے وہ اتنے قابل تھے آپ کی زبان میں کہ وہ جب پہلی بار منتری بن کر اپنے دفتر میں داخل ہوئے تو ان کے سارے سیکریٹری صاحبان، آئی اے ایس لوگ، بیوروکریسی کے لوگ ہاتھ جوڑ کے ان کا استقبال کر رہے تھے، اور منتری مہودے جب اپنی کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا یہ کاہے کا منترالیہ ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ یہ انٹرنل سیکیورٹی ہے کی منسٹری ہے۔ یہ کا ہوتا ہے؟ تب پھر انہوں نے کچھ کہا کہ یہ اندرونی سرکشا کی منترالیہ ہے۔ تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ جو ان کے سیکرٹری لوگ تھے، ان کا سر، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فائل ہم لوگ لائیں گے، آپ خالی سائن کر دیا کیجیے گا۔ ہاں یہ ٹھیک۔ یہ ہیں وہ منتری جب لال بتی میں گزرتے ہیں تو آپ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، ہم کبھی لال بتی والی گاڑی ملے گی؟ اللہ میاں ایک ہی دن کے لیے دلا دیجیے گا۔ لا حول ولا قوت۔ تو اس وقت ایگریکلچر منسٹر ہوا کرتے تھے وزارت زراعت کے وزیر چترانند مشر، بہار کے تھے وہ، اور کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ ہمارے بڑے علماء میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ تو ایک دن میں حضرت قاضی صاحب کے پاس دلی میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ وزیر قاضی صاحب سے ملنے آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری جو وزارت ہے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ جو ایگریکلچر منسٹری ہے اس میں ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ قاضی صاحب سے انہوں نے کہا، وہ قاضی صاحب کی غیر معمولی ذہانت کو جانتے تھے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، خاص طور پر آپ بہار کے ہیں اور بہار کی زمینوں کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی رکنیت آپ قبول کر لیجیے، میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، 1-2 دن میں دعوت نامہ آ جائے گا، آپ منظوری بھیج دیجیے گا، تو کمیٹی کی ہر میٹنگ میں آپ شرکت کر کے ہماری رہنمائی کیجیے۔ یہ دور وہ تھا جس میں قاضی صاحب کی کافی بیماری کا دور چل رہا تھا، میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے میری طرف اشارہ کیا کہ اب میں تو نہیں آ پاؤں گا، ان کو لے جائیں۔ میں تو سٹ پٹا گیا، میں نے قاضی صاحب سے کہا کیا غضب کر رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب وہ مجھ سے بہت بے تکلف تھے، یعنی تم سے مشورہ کون کر رہا ہے؟ بہرحال میرا نام وام لکھ کے وہ لے گئے اور بدقسمتی سے میں اس کا ممبر بن گیا۔ اب مجھے جانا پڑا۔
تو ان میٹنگوں میں شریک ہوا تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، کوئی امریکہ سے پڑھ کر آیا، کوئی کہاں سے پڑھ کر آیا، کوئی کیا ہے، میرے چشمے میں کچھ خرابی ہے کہ مجھے تو یہ بالکل گدھے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، مسائل میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ آپ تمام مسائل ایک ایجنڈے میں دے دیجیے، اور پچھلی حکومتوں نے اس کو کس طرح حل کیا تھا اس کی ایک رپورٹ بنا دیجیے، آپ مجھے وہ بھجوا دیجیے۔ اگلی میٹنگ میں میں خود اپنا مضمون مقالہ لکھ کر آؤں گا تاکہ کم وقت میں اس کا حل نکالا جا سکے۔ وہ چیزیں انہوں نے مجھے 10 دن کے اندر بھیج دی، اور اگلی میٹنگ کی 2 مہینے کی تاریخ بھی بھیج دی۔ اب میں نے مطالعہ شروع کیا تو کتاب الخراج امام ابو یوسف کی اکثر مسائل کا حل اس میں ملا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے تھے عراق کی زمینوں کی تقسیم کے سلسلے میں، بہت سے مسائل کا حل ان کے فیصلوں میں ملا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو مسائل لکھے ہیں ان میں حل ملا۔ تو میں نے ان سب کی روشنی میں اور پچھلی رپورٹوں کو سامنے رکھ کر بالکل نیا ایک حل، نئی تجویزوں پر مشتمل ایک مضمون مرتب کیا جو شاید 30-35 صفحے کا تھا، اور وہ میں لے کر اس میٹنگ میں پہنچا۔ تو چونکہ یہ سب میری تجویز پر ہوا تھا، تو اس کمیٹی کی جو چیئرمین صاحبہ تھیں، چیئرپرسن ایک خاتون تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ نعمانی صاحب نے چونکہ پچھلی بار یہ تجویز پیش کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ پہلے نعمانی صاحب ہی وہ جو حل اگر لائے ہوں تو وہ پیش کر دیں، پھر ہم لوگ اپنی اپنی بات رکھیں، آپ لوگ اور بحث کریں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر وہ مقالہ پڑھ کے سنانا شروع کیا، اور سب کی نقلیں وہاں تقسیم کر دی گئیں، سب اپنے سامنے اس کو رکھے ہوئے تھے، اور میں پڑھ رہا تھا۔ کہیں کہیں کچھ جملے کی وضاحت مجھے کرنی پڑتی تھی۔ جیسے ہی میں پڑھ کر فارغ ہوا تو چیئرپرسن صاحبہ جو تھی خاتون، جو کمیٹی کی صدارت کر رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی میری پرسنل رائے یہ ہے کہ کسی بحث کی اب کوئی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو بس چائے ناشتے پر میٹنگ ختم کی جائے۔ یہ جو نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تو کم سے کم اس سے اچھا پریکٹیکل حل نظر نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کمیٹی میں مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، سب نے بیک آواز یہ کہا کہ یہ آسان پریکٹیکل سائنٹیفک حل ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ 2-1 جملے کسی نے بڑھوائے گھٹوائے، اور 2-2.5 گھنٹے کے اندر وہ میٹنگ جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے چلتی تھی وہ برخاست ہو گئی۔ یہ ہے فقہ اسلامی، یہ ہے شریعت اسلامی، یہ ہے ذمہ داری علماء کی۔ جب اسلام کے غلبے کا دور ہوتا ہے تو اسلام کے اندر جو مسالک فقہیہ وغیرہ ہیں ان کے اندر کی آراء پر کچھ تفصیل سے گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی خطرہ ہے ہی نہیں اسلام کو باہر سے۔ لیکن جب کفر و اسلام کا معرکہ شباب پر ہو، اس وقت ہم طالب علموں کا اکثر وقت انہی بحثوں میں لگائیں، نہ ان کو معاشیات سمجھائیں، نہ ان کو معاشرے میں جرائم کی کمی کرنے کی تدبیریں سمجھائیں، نہ حفظان صحت کے اصول بتائیں، نہ ملک کی مختلف قوموں کے درمیان
ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت پرامن بقائے باہمی کے اصول سمجھائیں تو ہم اس دور میں رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔